کہ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، کہ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ عثمان عربی سن الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر ہونے کے ابروز اساتذہ اکرام اور میری بزرگوں کے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک پرامن مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لفظ کی نثارت کر رہا ہوں۔ یہ آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کے نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں دے ہوئے۔ عزیزان ملت، آج مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم پر فساد کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں پہ ظلم کو فرقہ پرستوں نے ظلم اسلام کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی تو آبرو کو لوٹی جا رہی ہے۔ کئی مسلمان کو زندہ زمین پر دفن کیا جا رہا ہے، تو کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت و تکلیف اور آپسی تنازع کی ایک عام بیماری ہر مسلمان کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ آج ہمارے اندر اختلافات، تنازعات، فرقہ بندی، تشادلات اور نفرت نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان سنت اور رسول کی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد کافی نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد کو باقی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بنیاد ایسی ہے جس میں مسلمانوں کے تمام تر گروپ اور تمام تر تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، وہ بنیاد قرآن اور حدیث۔ قرآن پر شیعہ سنی مولوی دیوبندی سب ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی فریاد اللہ سننے کے لیے تمام تر تنظیمیں، تمام تر گروپ سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرت و عداوت کی حدود کو دور کیا جا سکتا ہے، تنازعات اور تشادد کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ قرآن کی للکار کو سننے والا۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیں، رسول کا فرمان سنیں، اور اپنی زندگی سے نفرت و عداوت کی دیوار کو گرا کریں۔ قرآن للکار کر کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جن کے مالک ہیں، تو پھر کیوں ہمارے اندر اختلافات کو کیوں جنم لیا، ہمارے اندر تنازع اور تشدد کیوں پیدا ہوئے، ہم کیوں ہیں؟ یاد رکھیں، جس مومنت نے اختلافات اور تنازع کو اختیار کیا وہ کبھی بھی کامیابی اور کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھا، ہمیشہ ذلت اور رسوت کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے ہیں۔ اور جس مومنت نے اتحاد اختیار کیا وہ ہمیشہ کامیابی کے اونچے اونچے پہاڑ پر نظر آئے۔ شریعت اسلامیہ اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہے، اختلافات اور تنازع کو دور رکھنا پسند کرتی ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث اور تکرار اور آپس سے کچھ نہ کچھ بنا ڈالا۔ سینکڑوں ہزاروں ٹولیاں بنی اور اس ملت کی ایک ایسی جمہوریت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت کو کیا بنا سکتے، خود آپس میں اختلافات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سب آ رہے ہیں۔
ملت اسلام کے دھڑکتے دلوں یا آپس کی منازعات اور تصویر اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان مرے چھکے ڈاکٹر امبیڈکر جو ہجرت ہندو مسلمان کا حساب کے سب سے مقبول رہنما تھے ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے جب گاندھی جی کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا تم کون سا مسلمان ضرور کرنا چاہتے ہو شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت ساری فرق ہے کس طریقے کے ساتھ قبول کرو گے اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت ساری فرق ہے کس طریقے کے ساتھ قبول کرو گے اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت ساری فرق ہے وہ اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور ان سب میں آپس میں ایسے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے ڈاکٹر امبیڈکر نے اس خوبصورتی والا اپنا تبدیل کر دیا اور بڑے حسرت کے ساتھ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پاک نہیں ہوتی اس لیے میں اس مسئلے کو پسند کرتا ہوں محترم حضرات یہ ایک جو داستان ہے جس کی سیاسی تاریخ کی کتابوں میں ابھی تک کچھ نہیں ملت اسلامیہ کے پاس پانو اسی لیے کہ شاید نے کہا ہے کہ اعلانہ کے وارث باقی نہیں کچھ میں اعلانہ کے وارث باقی نہیں کچھ میں گفتار کے دوران کردار پاکستانہ تیری نگاہ دل سینوں میں کاپتے تھے وہ بیان درجہ چلتا ملت اسلامیہ کے پاس پانو یہ سب کچھ ہمارے اختلافات اور تنازع کی وجہ سے ہو رہا ہے ابھی بھی وقت ہے تفریق باز اور مناظرہ باز کو ترک کر دو اور ایک طرف پر منتج ہو جاؤ آج جو مسلمان غزل رسل کے پہاڑ برداشت کرنے پر ہے یا آپ کسی اتفاق و اتفاق کی وجہ سے ہو رہا ہے قرآن اللہ سے کہتا ہے وَاقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تمام اللہ کی رسل مسعود کے ساتھ پکڑ لو اور تفریق بازی چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اتفاق کی عملی دولت سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا الحمد